الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد ومن كلام مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. یہ بنیادی نقطہ قرآنی حقیقت بھی ہے اور مستند احادیث سے بھی یہ حقیقت ثابت ہے کہ گناہوں کے دو قسم کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، یا گناہوں کے دو قسم کے نقصانات سے گناہگار دوچار ہوتے ہیں. کچھ انفرادی نقصانات ہوتے ہیں، کچھ اجتماعی نقصانات ہوتے ہیں. یعنی ایک بندے کے گناہ کے نتیجے میں کبھی صرف اس گناہگار کو نقصان پہنچتا ہے اور کبھی پورے معاشرے کو وہ اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، پوری ایک قوم کو وہ عذاب اپنے لپیٹ میں وہ لے لیتا ہے. یہ دونوں قسم کے ہیں. یہ جو دعائے کمیل کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اللہم اغفر الذنوب التی تحبس الدعاء، اب یہاں دونوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. خدایا ان گناہوں کو بخش دے. حبس کا مطلب روکنا ہوتا ہے، روکنا. اس کی بھی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک یہ کہ ان گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے دعا کرنے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. یہ خود ایک عذاب ہے کہ بندہ دعا کرنے سے محروم ہو جائے، اپنے آپ کو گویا اللہ تعالیٰ سے بے نیاز تصور کرے. چلو دوسرا یہ کہ یعنی ان گناہوں کو بخش دے کہ جن کی وجہ سے مانگی گئی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، مسترد ہوتی ہیں. تحبس الدعاء، یہ دونوں قسم کے نقصانات ہوتے ہیں، اجتماعی بھی. اچھا، جہاں ایک بندے سے گناہ سرزد ہو اور سزا صرف اس کو ملے، یہ تو ظاہر ہے پھر ہر گناہگار کو اس کی گناہ کی سزا ملنی چاہیے. اور جہاں ایک آدمی گناہ کرے اور اس کی وجہ سے پوری قوم یا ایک علاقہ لپیٹ میں آ جائے، ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عدل الہی ہے، عدل الہی ہے. اچھا، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہاوت کیا ہے، کرے کوئی بھرے کوئی، کرے کوئی بھرے کوئی. یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان بے گناہوں کو معاوضہ دیتا ہے کہ جو کسی کے گناہ کی وجہ سے عذاب کے لپیٹ میں آئے، وہ اتنا معاوضہ دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے. اچھا، اب اسی سلسلے کی ایک روایت یہاں پر آداب دعا میں نقل کی گئی ہے. رویا انہو قحط بنو اسرائیل علی عہد موسیٰ، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل قحط سالی کے جو ہے نا وہ شکار ہو گئے، خشک سالی کی شکار ہو گئے. بارشیں نہیں ہوئی، عرصے تک بارشیں نہیں ہوئی. فخرجوا للاستسقاء 70 مرة، حضرت موسیٰ کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں یا کہ ان کی امامت میں 70 دفعہ جو ہے نا انہوں نے نماز استسقاء پڑھی. اچھا، استسقاء یعنی سیرابی کو طلب کرنے کے معنی میں ہے نا. اس کے کئی طریقے ہیں. ایک آدمی ایسی بیٹھے بیٹھے وہ دعا مانگتا ہے کہ خدایا ہم پر باران رحمت نازل فرما. اچھا، کبھی استسقاء نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے تو یعنی یہ اس کی تعبیر بتاتی ہے. یہ بیٹھے بیٹھے دعا نہیں مانگے، خرجو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ نماز استسقاء جو ہے نا وہ پڑھی. اچھا جی، لیکن فلم یستجاب لہم، تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ کی قیادت میں، یعنی حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی ہوگی تو قوم نے آمین کہا ہوگا نا، یہ دعا قبول نہیں ہوئی. یعنی اس نوعیت کی دعا جہاں پر ایک
یعنی ایک اولی العزم جو ہے نا وہ رسول دعا کرے، اس کی امت آمین کہے اور قبول نہیں ہوئی، فلم استجاب لہم، تو یہ عجیب جملہ ہے۔ فرقی موسیٰ الطور لیلتاً وبکا، پھر ایک دن قوم کو چھوڑ کے اکیلے حضرت موسیٰ وہ کوہ طور کے اوپر جو ہے نا وہ اوپر نکل گئے، اس کے اوپر وہ چڑھے اور وہ بکا اور رو کے فریاد کی اللہ تعالیٰ سے، اللہم ان کان خلق جاہی۔ ابھی میرے پاس اردو کے اتنے جو ہے نا ذخیرہ نہیں ہے، لفظی ترجمہ ہوتا ہے پرانا ہو جانا نا، خلقہ پرانا ہو جانا، وہ ابھی اب وہ تو اب مصائب کا وقت تو نہیں ہے، وہ جب امام حسین نے وہ عتیق کے معنی میں آتا ہے۔ بہرحال تو یہاں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جاہ یعنی آبرو، یہ دعائیں توسل میں بھی ہے نا، بجاہ محمد و آل محمد اللہ انی اتوجہ الیک یا وجیہاً عند اللہ، یعنی صاحب جاہ کو وجیہ کہتے ہیں، جاہ آبرومند، جو خدا کی بارگاہ میں آبرومند ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہم ان کان خلق جاہ عندک، اب میری مدد کریں گے آپ کہ اگر میں بھی ایک نبی ہوں، اگر میری آبرو تیری بارگاہ میں وہ نہیں رہی، یا لفظ بنتا ہے اگر یہ پرانی ہو گئی ہے۔ اب کیا فرما رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اب دیر ہو گئی اس میں، یا مجھے بھول گیا تو جو بھی نہیں بھول گیا نہیں، یعنی اگر تیری بارگاہ میں میری آبرو کہیں متاثر ہوئی ہے یا حیثیت نہیں رہی، یا بہرحال سمجھانا مقصد تھا، آپ سمجھ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، الفاظ کوئی بھی ہو، لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے، کبھی لفظی ترجمہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اگر میری آبرو تیری بارگاہ میں بوسیدہ ہو گئی ہے، پرانی ہو گئی ہے، خلق جاہی فإنی اسألک بجاہ النبی الأمی، پھر میں اس نبی کے آبرو کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس کے بارے میں تو نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ آخری زمانے میں آخری نبی کے طور پر میں بھیجوں گا۔ ظاہر ہے ابھی حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھیجے تو نہیں گئے تھے، لیکن یہ خبر تو تھی، پہلے سے خبر تو تھی۔ اچھا، ان تسقینا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ کا واسطہ، خیر موسیٰ تو بہت بات کی بات ہے نا، یہ تو حضرت آدم نے بھی محمد آل محمد کا واسطہ دے کے مانگا ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اس کی تفسیر میں سیوطی در منصور میں یہ لکھتا ہے کہ جب حضرت آدم سے ترک اولا ہو گیا اور جنت سے نکالے گئے تو یہ پھر پنجتن کا واسطہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے توسل سے، ان کے ترک اولا سے درگزر فرمایا یا چوپوشی کی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ نہیں، تیرے آبرو اسی طرح یعنی بدستور یعنی باقی ہے، اصل بات کوئی اور ہے، یہ وہی ہے۔ ہاں، یہ آیت بھی بار بار سنا چکا ہوں، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فتنہ اجتماعی عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس اجتماعی عذاب سے بچو یا ڈرو جو نازل ہونے کے بعد صرف ظالموں یا گناہگاروں تک محدود نہیں رہتا، پھر ہر خشک تر کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اچھا جی، اصل بات یہ نہیں ہے، یا لم یقو انک عندی لوجیہا، تو ابھی بھی اسی طرح میری بارگاہ میں آبرومند ہے، ولیکن بین اظہرکم عبدا قد باردن بالمعاصی 40 سنہ، لیکن آپ لوگوں میں، آپ کی جماعت میں یا وفد میں یا قوم میں ایک بندہ ہے جس نے مسلسل 40 سال میری معصیت کی ہے۔ 40 سال معصیت کا مطلب یہ کہ بالغ کی بھی بات کریں تو 15 سال کے بعد جو ہے نا وہ 15 جمع 40 کتنا ہوتے ہیں؟ 65 سال کا ہو گیا ہوگا، 15 سال سے پہلے تو بندہ جو ہے 55 ٹھیک ہے نا، 55 سال کا ہوگا
تو وہ 15 سال کا تو محاسبہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، باقی 40 سال گزار دیے ہیں. اب ایک خاص گناہ تھا جو ہمیشہ کرتا رہا ہے، بہرحال ایک جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے، پیشور جو ہے نا گناہگار تم میں موجود ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا میں نے اپنی وہ جو ہے نا وہ باران رحمت کو جو ہے نا میں نے وہ روکا ہوا ہے. فَإِنْ أَخْرَجْتُمُوهُ مِنْ أَظْهُرِكُمْ سَقَيْتُكُمْ. اب یہ الفاظ میرے ہیں، آج اور ابھی اس کو نکالو نا اپنے صفوں میں سے، ابھی جو ہے نا موسلادھار بارش شروع ہو جائے گی. پھر اخرجتم من اظہرکم، وہی بارش ہو جائے گی. فجعل موسیٰ یتخلل الصفوف، وہ صفوں کے اندر ہی جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ وہ گھومنے لگے اور یہ پکار کے کہا ایھا العبد العاصی ربہ 40 سنہ اخرج عنا. 40 سال مسلسل اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے والے، وہ خدا را جو ہے نا وہ ہمارے صفوں سے باہر نکل جاؤ، تمہاری وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے. فإن اللہ تعالی بک منعنا، بک منعنا، اسی تیری وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ روک رکھا ہے اپنے وہ باران رحمت کو. اچھا جی، ثم ان العاصی سمعہ، ظاہر ہے اس گناہگار نے سن لیا. اب اگر ان سب کے سامنے یہ نکلتا ہے باہر، پھر آبروی ریزی ہوتی ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ بندہ تھا جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. یہ کہتے ہیں کہ گناہ، اپنے گناہ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، گناہ کو ظاہر نہیں کرنا، سوائے خدا کے کسی کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. یا پھر آدمی گناہ کرتا ہے اور پھر جا کے کسی اسلامی عدالت میں جا کے، جیسے ایک انتہائی سنگین جو ہے نا گھناؤنا گناہ جس کی سزا موت ہے، امیر المومنین کے سامنے آ کے اس نے اعتراف کیا، کہا کہ مولا یہ گناہ کیا ہے میں نے، فطہرنی، میرے اوپر حد جاری کر کے مجھے پاک کر دیں. یہ حدود جو ہے نا، ہاتھ کاٹنا، فلان کی سزا دینا، یہ اس کے نتیجے میں دنیا میں حد جاری کرنے کے نتیجے میں آخرت کا عذاب یا ٹل جاتا ہے یا آخرت کا عذاب میں کمی آتی ہے. اس نے آ جا کے کہا کہ فطہرنی، مجھے پاک کر دیں. وہ روایت طولانی ہے، فرمایا کہ تجھے شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی ابتدائی کام تو نے کیا ہوگا، اصل گناہ تم سے سرزد نہیں ہوا ہوگا. فرمایا نہیں مولا، میرے حواس ٹھکانے پر ہے اور یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے سرزد، اب مجھے سزا دے دیں. فرمایا 3 دفعہ 4 دفعہ اقرار لینے کے بعد کہا اس کی سزا موت ہے، اور یہ جو گناہگار ہے اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ یہ 3 طریقوں میں سے کس طریقے سے اس کو سزائے موت دی جائے. 13 سال کرم کریں، کسی اونچائی سے تجھے گرا دے نیچے، لڑکتا جائے اور یہ خون نکلتا جائے اور مر جائے، یا زندہ جو ہے نا تجھے وہ جلا دیا جائے. اس نے کہا مولا سب سے زیادہ اذیتناک طریقہ کون سا ہے؟ کہا زندہ جلائے جانا. کہا مجھے زندہ جلا دے. ٹھیک ہے جی. اچھا بہرحال وہ تیاری بھی ہو گئی، لکڑیاں بھی جمع ہوئی، آگ کے شعلے بلند ہوئے. اس نے بھی فریاد کی اپنے طور پر، خدایا میں اپنے گناہ سے پشیمان ہو کے تیرے وسیع ولی برحق کی بارگاہ میں آیا ہوں، تو میرے گناہوں کو بخش دے. خود بھی توبہ کی صدق دل سے. جب امیر المومنین نے کہا کہ ہاں بھائی چل ابھی کود جاؤ آگ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. یہ ہمارے آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ سید محمد علی صاحب. ہاں اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. وہ معذرت کے ساتھ وہ تشبیہ ہو رہی ہے، کپڑے پہنے ہوئے تھے، سفید کپڑوں کے ساتھ اس شعلوں میں داخل ہوا. یہ روایت کہتی ہے وہ جلانا تو بہت دور کی بات ہے، کپڑوں کا رنگ تک تبدیل نہیں ہوا. وہ میرے مومنی سمجھ گئے خدا نے معاف کر دیا ہے. اور اصول یہ ہے قضاوت کا کہ اگر کسی گناہگار کا گناہ گواہوں کی گواہی سے ثابت ہو، پھر حاکم شرع پابند ہوتا ہے کہ حد جاری کرے. لیکن گناہگار اقرار کرے اور اقرار کے ذریعے گناہ ثابت ہو، پھر حاکم شرع کو معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے. امیر المومنین نے اس کو معاف کر دیا. دیکھیں ایسے مقاصد کے لیے آدمی جا کے گناہ کا کسی کے سامنے اقرار کرے
ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح ہر کس و ناقص کے سامنے، خدا کے سامنے اقرار کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے وہ اپنے گناہوں کو مظاہرے کا جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی جو بھی گناہگار ہے وہ مہربانی کر کے جو ہے نا صفوں سے نکل جائے، اس کی وجہ سے ہم باران رحمت سے محروم ہیں، تو اس نے سن لیا۔ فعرف انہ المعنی بذالک، وہ سمجھ گیا کہ مراد میں ہوں نا، ٹارگٹ جو ہے نا وہ میں ہوں۔ فقال فی نفسہ، اس نے سوچا ما اصنع، اب کیا کریں؟ ما اصنع عجیب ہے، ما اصنع ان مکثت بینہم منعہم اللہ لاجلی، اگر میں بیٹھا رہتا ہوں ایسی ڈھیٹ ہو کے، ٹھیک ہے، تو یہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ باران رحمت سے ان کو محروم کر رکھتا ہے۔ وَإِنْ خَرَجْتُ عَنْهُمْ فَعَرَفُونِي، اور اگر نکلتا ہوں تو سب پہچان جائیں گے۔ وَافْتَضَحْتُ فِي بَنِي اسرائیل، اور میری جو ہے نا وہ آبروریزی ہوگی، شرمندگی ہوگی بنی اسرائیل کے درمیان۔ اچھا، اس نے کیا پالیسی اختیار کی؟ ثم ادخل راسه في ضيق قميصه، یہ گریبان کے اندر جو ہے وہ اپنے گریبان میں سر ڈالا، کہا اللہم عصیتک بجہدی، پالنے والے میں نے تیری معصیت کی، وتجرأت علیک بجہلی، اپنی جہالت کی وجہ سے تیری بارگاہ میں یہ میں نے جرأت کی ہے، وقد اتیتک تائبا نادما، توبہ کر کے اور پشیمان ہو کے میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، فاقبلنی، میری توبہ کو قبول فرما، ولا تمنعہم من اجلی، میری وجہ سے یہ باقی بنی اسرائیل کے بے گناہوں کو اپنے رحمت سے محروم نہ کر۔ فمستتم کلامہ، ابھی اس کے دعائے جملے ختم نہ ہوئے تھے، یہ حتی جاءت غمامۃ بیضاء، اللہ تعالیٰ سب کو نا حج بیت اللہ اور مدینہ کی زیارات نصیب فرمائے۔ ادھر مسجد غمامہ ہے، مسجد غمامہ کہتے ہیں، مسجد غمامہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کوئی دعا مانگی تھی حضرت نے، اسی وقت جو ہے وہ بادل آئے تھے، بارش ہوئی تھی، غمامہ بادلوں کو کہتے ہیں، اسی وقت ایک وہ سفید رنگ کا جو ہے نا بادل کا ٹکڑا آیا، فطبقت الآفاق وتدفقت بغریض الماء، دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا وہ مسلسل بارش شروع ہو گئی۔ فقال موسیٰ الہی انک سقیتنا ولم یخرج من بیننا احد، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، تم سارے تو بیٹھے ہوئے، تو نے کہا تب نکالو، تب جو ہے نا بارش برساؤں گا، ہمیں سے کوئی نکلا نہیں، یہ کیسے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ہو گیا۔ فقال یا موسیٰ ان الذی منعتکم من اجلہ سقیتکم بہ، جس کی وجہ سے میں نے تم کو ابر رحمت سے محروم رکھا تھا، اسی کی وجہ سے اب تمہارے اوپر ابر رحمت جو ہے وہ برسا رہا ہوں۔ اچھا جی، فقال یا الہی فدلنی علیہ، خدایا اس کی نشاندہی کر دیں، آئندہ کے لیے بھی محتاط رہیں اس سے، ہاں دلنی علیہ، اس کی نشاندہی کریں۔ فقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انی سترت علیہ فی الماء، عجیب جملہ ہے، فرمایا جب یہ مسلسل 40 سال میری معصیت کر رہا تھا اس وقت میں نے اس کی پردہ پوشی کی ہے، اب جب کہ توبہ کر چکا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ میں اس بیچارے کی اب روزی کروں، ہاں یہ نہیں ہو سکتا۔ یا انی سترت علیہ فی حال المعصیہ، معصیت کے دوران تو میں نے اس کی پردہ پوشی کی ہے، فکیف افضحہ فی حال التوبہ، اب کس طرح اس کو جو ہے نا وہ بے عزتی کروں یا اس کی آبروریزی کروں، جبکہ وہ توبہ بھی کر چکا، توبہ بھی قبول ہو گئی، اور توبہ کی قبول ہونے کا اثر بھی وہ پورے جو ہے بنی اسرائیل نے دیکھا۔ انی یا موسیٰ ابغض النمامین، میں چغل خوروں سے نفرت کرتا ہوں، وَأَكُونُ النَّمَّامًا، اور تم چاہتے ہو کہ میں خود چغل خور بن جاؤں، ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ خطرناک بیماری ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور یہ اور اس طرح کی اور بیماریوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔